اب آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر فردوس عاشق آوان پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ موجودگی نون لیگ کے اندر اور شریف خاندان کے اندر اس انتشار، دھڑے بندی اور گروپ بندی کی طرف واضح نشاندہی کرتی ہے۔ آج یقیناً محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی روح تڑپ رہی ہوگی کہ جس جانشین کو وہ انگلی پکڑ کے جیلوں کے اندر زرداری صاحب سے ملاقات کے لیے لے کے جاتی تھی، وہ ان کے جانشین آج اپنے ابو جان کی کرپشن بچانے کے لیے رائے بینڈ تشریف لے گئے، اور آج پوری قوم نے دیکھا کہ رائے بینڈ کے محل میں 7 اسٹار شاہی سہولتوں سے مستفید ہونے کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا، اس میں عوام کی مہنگائی اور مشکلات کا ذکر خیر ہوا، اور کرنے والے کون تھے؟ جو اپنے منہ میں سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہوئے، اور عوام کے ساتھ اس درد کی داستان کو بیان کرنے والا کون سا ٹولہ تھا جنہوں نے عوام کو وہ درد دیا؟ جہاں یہ آج انٹرنیشنل فادرز ڈے ہے تو قوم کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ آج دو طرفہ کی جماعتوں کی جو ہماری قیادت ہے وہ اپنے اپنے فادرز ڈے پہ ابو بچاؤ مہم کے لیے اکٹھے تھے، اور بڑا اچھا ہم نے آج جیسچر دیا فادر ڈے کا کہ دونوں کے ابو ان کو دستیاب نہیں تھے، اور دونوں کے ابو جو ہیں وہ اپنی اپنی کارستانیاں اور کرتوتوں کا حساب دینے اپنی اپنی اصل جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ تو بچوں کا والد کے بغیر جب فادر ڈے منانے کا موقع آتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ قصیدہ گو، تسلیاں تشفیاں دینے والے درباری ساتھ آتے اور جاتے رہتے ہیں، اور محلوں کے اندر ایسا ہوتا ہے، یہ ایک روٹین کی کارروائی ہے۔ جو اس سے پہلے مریم اورنگزیب صاحبہ نے عمران خان صاحب کے حوالے سے گفتگو کی، میں انہیں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مریم بی بی، اب 2 مریم ہے، یہاں پہ بھی قوم کو کنفیوژن ہوتی ہے کہ کون سے والی مریم کی بات کر رہی ہیں۔ اب یہ جوڑا جو قوم کے حصے میں آیا ہے، اس میں جوڑے میں ایک راجکماری ہے، ایک ان کی کنیز ہے، اور راجکماری جو ڈکٹیٹ کرتی ہے وہ آ کے بیان کر دیتی ہے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا۔ عمران خان صاحب کو علاج کا مشورہ دینے والی کنیز خاص سن لیں کہ عمران خان نے وہ تمام کرپشن زدہ جو ذہن ہے اور سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کا شکار افراد ہیں، ان کی مناسب علاج معالجے کے لیے ایک کمپیٹنٹ کوالیفائڈ پروفیشنل ڈاکٹر کی تعیناتی کی ہوئی ہے، اور اس علاج گاہ سے ہر قسم کے ذہنی مریض کے علاج کے لیے مفت سہولت بھی دستیاب کی ہوئی ہے۔ تو لہذا محترمہ، آپ اس علاج گاہ میں تشریف لائیں، کیونکہ مجھے وہ ذمہ داری ملی
جہاں آپ تباہی پھیلا کے گئی تھی جس منسٹری میں، تو میں وہاں آ کے آپ کو ڈھونڈتی پھر رہی ہوں کہ جو پالیسیز، جو ان اداروں کا ستیہ ناش جس انداز سے منسٹری انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کو چلایا گیا، جس طرح سے آپ نے نمک کا حق ادا کیا، وہ پاکستان یا پاکستان کے عوام کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے آپ نے سیاسی وفاداریاں نبھائی، وہ تمام آپ کی کارستانیاں میں دیکھ بھی رہی ہوں، اور مناسب وقت پہ علاج کے لیے وہ نسخے جو ہیں وہ میں تجویز بھی کرنے جا رہی ہوں، اور انشاءاللہ اس سے آپ کا بر وقت مناسب علاج ہو کہ افاقہ ہو جائے گا، اس میں وزیر اعظم کو آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کے لیے میں خود ہی کافی ہوں۔ دوسری بات، جو اعلامیہ جاری ہوا، اس اعلامیہ میں کہا گیا کہ یہ نمائندہ حکومت نہیں ہے۔ آج انہوں نے ایک نیا موقف اختیار کیا، پہلے تو کوئی اور ٹائٹل ہمیں دیا کرتے تھے، لیکن آج انہوں نے ہمیں غیر نمائندہ ڈکلیئر کر دیا کہ یہ حکومت نمائندہ ہی نہیں ہے۔ تو اپنے ان سیاسی آئین سے نابلد رہنماؤں کو باور کروانا چاہتی ہوں کہ یہ وہی آئین ہے جس کے تحت لیڈر آف دی ہاؤس حلف لیتا ہے، اور وہی آئین ہے جس کے تحت لیڈر آف دی اپوزیشن بنتا ہے اور پھر ممبران بنتے ہیں۔ تو وہ خاتون جو ہے وہ یہ کیسے تعین کر سکتی ہے جس کو خود غیر نمائندہ ہونے کا لیبل پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے لگایا کہ وہ اس پارلیمنٹ کے اندر آنے کی اہل ہی نہیں ہے، وہ اس پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے نمائندگان کو غیر نمائندہ کہنے کا حق نہیں رکھتی۔ اور جنہوں نے کہا، دوسرا ان کا واویلا تھا کہ ملک جو ہے اور افراد کے ہاتھوں گروی رکھ کے مطلوبہ نتائج ہم پھر بھی نہیں حاصل کر سکے، تو میں ان کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کس منہ سے یہ کہہ رہی ہیں؟ کیا آپ کو کبھی آپ کے ضمیر نے جھنجھوڑا نہیں؟ جب یہ آپ بات کرتی ہیں تو آپ کی زبان کبھی اس نے لغزش نہیں ہوئی کہ آپ کے اپنے بھائی بیرون ملک، جائیدادیں بیرون ملک، آپ کا ایک ٹکا پاکستان میں نہیں ہے، تو آپ جن کے مفادات، اثاثے، اولادیں، جائیدادیں سب پاکستان سے باہر ہیں، تو وہ کس منہ سے اس حکومت کو بیرونی ایجنڈے پہ یا بیرونی خواہشات کے حوالے سے تانے دے؟ محترمہ، سرے محل والوں کے ساتھ بیٹھ کے ایون فیلڈ کے ساتھ جوڑے اس نیکسس کو آپ ذاتی میل ملاپ سے مضبوط کر سکتی ہیں۔ پاکستان کے عوام نے ان کے افواہوں کی بات نہیں مانی، ان کا بیانیہ مسترد کر دیا، تو یہ بچے جو ہیں اس قوم کو مل کے کس طرح ورگلانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ یہ جگ ہنسائی ہے، لوگ اس گفتگو کا مذاق اڑاتے ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نابالغ بچے اس قوم کو لیڈ کرنے کی نہ صلاحیت رکھتے ہیں، نہ سوچ ہے ان کے اندر، اور نہ کوئی ان کی جدوجہد ہے۔ یہ اس سیاسی نرسری کا سٹف ہی نہیں ہے، یہ اس گراس روٹ لیول کے مسائل سے واقف ہی نہیں ہے۔ یہ بیرونی پانی اور منرل واٹر پینے والے چارٹر تیاروں میں گھوم پھر کے سیاست کا درس لینے اور دینے والے، یہ عوام کے مسائل سے ناواقف ٹولہ
صرف اور صرف اپنا رونا رونے کے لیے یہ گٹھ جوڑ کر رہا ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اس اے پی سی کو ہم پرائورٹی دیں گے اور ہم اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے. مولانا صاحب کا احساس محرومی ہمیں ان کا شدت سے احساس ہے کہ 1988 کے بعد پہلی دفعہ وہ سرکاری پروسیس سے غیر سرکاری جب پوری کی پوری ایک کہہ لے سہولیات کا جو ان کے ساتھ چلتا رہا ایک مسلسل کئی دہائیوں سے پیکیج، تو وہ سرکاری پیکیج سے جب غیر سرکاری اور ذاتی پیکیج پہ آئے ہیں تو ہمیں ان کی بے چینی اور بےتابی کا احساس ہے، نگاہ ہے. لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ان کے احساس محرومی کو آپ جس طرح اپنی خواہشات کی بھیڑ چڑھانا چاہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا. اور سب سے اہم بات کہ آپ کہتی ہیں اور ہمارا نابالغ پیپلز پارٹی کے وہ قیادت جن کو بھی سیاست میں کئی مراحل طے کرنے ہیں اور پھر جا کے عوام کی نمائندگی کا حقدار بننا ہے، وہ سن لیں کہ بجٹ حکومت کا نہیں، یہ پاکستان کے عوام اور اس ملک کی اس ریاست کی ضرورت ہے. اور بجٹ پاس کرنا اس قوم کی آئینی ضرورت ہے. اور حکومت انشاءاللہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کے نہ صرف بجٹ پاس کرے گی بلکہ بجٹ کے اندر جتنے ٹارگٹ اہداف ہم نے طے کیے ہیں ہم ان کو حاصل کریں گے. آپ یہ سیاسی یتیموں کا ٹولہ ہاتھ ملتے رہ جائے گا اور ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ہر اس سیاست کے اندر اداکار کو اس سے سوال پوچھنے آئی ہے اور ان سیاسی اداکاروں کی ان ڈرامہ بازیوں کا حساب لینے آئی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جو تکلیف ہے، جو درد ہے، ہمیں اس کا احساس ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ بات بار بار کہی ہے کہ جو ان سے حساب کتاب مانگا جائے گا، احتساب کا شکنجہ قریب آئے گا، جو یہ گٹھ جوڑ اکٹھا ہوتا جائے گا، تو آج آپ کا رائے بینڈ کے محل میں بیٹھ کے نامزد ولی عہد کا اور سزا یافتہ شہزادی صاحبہ کا مشترکہ ایجنڈے پہ کنسنسس کرنا عمران خان کے بیانیے کی ایک دفعہ پھر جیت ہے. اور میں یہ باور کروانا چاہتی ہوں کہ پاکستان کو جو آپ نے مشکلات میں دھکیلا تھا، جو پاکستان کو آپ دیوالیہ کر کے چھوڑ کے گئے تھے، وہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے جا رہا ہے. یہ عارضی مشکل کے دن ہیں، انشاءاللہ یہ قوم عمران خان کی قیادت میں مشکلات سے نکلے گی اور ان تمام معاشی محاذ پہ عمران خان سینہ تان کے ڈٹ کے اس عوام کا مقدمہ لڑے گا اور سرخرو ہوگا اس قوم سے. میں آج صرف چونکہ یہ ایک ایسی گفتگو آج چونکہ قوم دعا گو تھی، یکجا ہو کے اپنے سب سے اولین مخالف جو پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے اس کے ساتھ کرکٹ کے میدان میں مصروف عمل ہماری ٹیم جو ہے، قوم اس کے لیے دعا گو تھی. میں اس موقع پہ قوم کو تقسیم نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ فادر ڈے جنہوں نے چنا آج اپنے اپنے ابو کو
تحفظ دینے کے لیے اور نسل در نسل جو وراثت اور سیاست کا انتقال ہوا. ایک وراثت کا انتقال ہوتا ہے اور یہاں سیاست کا انتقال. وہ ادھورا بیانیہ یہ مل بیٹھ کے سر جوڑ کے ایک دوسرے سے ان چور دروازوں سے اپنے اپنے تمام جو اثاثے بچانے کے ٹپس ہیں اس پہ مل بیٹھ کے بات کی ہے. اور تتر بٹیر اور آپ کے جو لمبی فہرست تھی کھانوں کی وہ خود ثابت کر رہی ہے کہ عوام کے درد کا احساس کرنے والے کس طرح سے وہاں بیٹھ کے محل کے اندر عوامی ایشوز پہ گفتگو کرنے کا حق رکھتے ہیں. میں میڈیا کے توسط سے اپنی ٹیم کے لیے دعا گو ہوں. میں توقع کرتی ہوں کہ سکور بڑا ہونے کے باوجود ہماری ٹیم حوصلے سے کھیلے گی, ٹیم ورک سے کھیلے گی اور ٹیم کے لیے کھیلے گی, انڈیویجول نہیں کھیلے گی. اور جب ٹیم کے لیے ٹیم کھیلے گی اور ہر کھلاڑی یہ ٹارگٹ کر کے کھیلے گا کہ اس نے قوم کے سامنے سرخرو ہونا ہے اور اس سبز خلالی پرچم کو سربلند رکھنا ہے تو انشاءاللہ وہ جیتے گا اور وہی جیتے گا جس کے حوصلے جیتیں گے. تو میں ان کے لیے نیک تمنائیں اور دعائیں اور پوری پاکستان کی قوم دعا گو ہے. اور آپ 5 منٹ بعد میرا حال میچ شروع ہونا ہے تو آپ جلدی جلدی آپ نے بات کیا ہے کیا مریم اورنگزیب کے خلاف کوئی مقدمات کو ڈالے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ جو انکوائری کمیشن بننے جا رہا ہے اس انکوائری کمیشن کا درد جو ہے وہ آج رائیونڈ میں کروٹیں لے رہا تھا, سینوں میں وہ درد کروٹیں لے رہا تھا اور وہ ان کو رائیونڈ یاترا پہ مجبور ہوئے کیونکہ یہ انفارمیشن منسٹری میں اور دیگر منسٹریز میں جہاں جہاں ایبیوز آف پاور ہوا, جہاں جہاں ایبیوز آف اتھارٹی, کرپٹ پریکٹسز ہوئی, یہ کمیشن ان کو ویلویٹ کرنے جا رہا ہے. اور حکامہ آصف صاحب جو ہیں ان کا کیس کل عثمان ڈار صاحب نے اپنے وکلاء کے ساتھ کنسلٹیشن کے بعد کمیشن کو ریفر کرنے کا فیصلہ کیا. مراد سعید صاحب نے وہ ارسطو خان جو ناروال والے ہیں, آسن اقبال صاحب, ان کی کیسز اس کمیشن کو ریفر ہو رہے ہیں. تو جو کمیشن کے پاس کیسز آتے جائیں گے, جو ان کی چیخوں کی آوازیں بلند ہوتی جائیں گی اور منسٹری انفارمیشن بھی ان میں سے ایک انسٹیٹیوشن ہے. میم یہ بتائیے کہ 19 مئی کو ایک ملاقات ہوئی تھی اپوزیشن جماعتوں کی جس میں مریم اور بلاول ملے تھے اور اس کے بعد آج یہ ملاقات ہوئی ہے. تو ہم نے دیکھا تھا کہ اس وقت بھی گورنمنٹ نے اس کو پراپر طریقے سے اس کو ریبٹ کیا تھا اور اس طرح رسپانس دیا تھا جس کا آج آپ دے رہی ہیں. ایسا نہیں لگتا کہ گورنمنٹ کو فوری طور پر تو اپوزیشن سے شاید کوئی اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے, لیکن ایسا ایک امپریشن لگتا ہے کہ جس طریقے سے گورنمنٹ ریبٹ کر رہی ہے اس سارے میٹر کو, تو گورنمنٹ کو اگر کوئی خطرہ ہے تو انہی دو لوگوں سے خطرہ ہے. ایکچوئل صورتحال کیا ہے, ایک تو یہ بتا دیں. دوسرا یہ بھی بتائیں آج ہماری مسلح افواج میں پاک فوج میں بڑے پیمانے کی تبدیلیاں ہوئی ہیں. ISI کے جو سربراہ ہیں ان کو بھی تعینات کیا گیا ہے, نئے سربراہ بھی تعینات کیے گئے ہیں. تو یہ پرائم منسٹر نے ظاہر پرائم منسٹر تعینات کرتے ہیں ISI کے جو سربراہ ہیں, تو یہ پرائم منسٹر نے اتنی جلدی کیوں سوچا کہ ایک نئے سربراہ کو تعینات کر دیا جائے؟ چند ماہ پہلے ہی ہمیشہ اعزاز کو نیشنل سیکیورٹی سے بڑی دلچسپی رہتی ہے اور ہمیشہ قومی سلامتی کے ادارے اس کا ٹارگٹ رہے ہیں اور یہ ہمیشہ سے رہا ہے. یہ روایتی طریقہ واردات ہے اور یہ ہوتا رہے گا. میں اس کا جواب ISPR اور متعلقہ ادارے دیں گے, لیکن پرائم منسٹر آف پاکستان
ایک ہارمنی سے، کنسلٹیشن سے، کنسنسس سے جو اس ملک کے لیے بہتر ہوگا، وہ پہلی دفعہ سول ملٹری ریلیشن شپ ایک آئیڈیل پچ پہ ہے اور اس میں کوئی تضاد نہیں، اور جو اس ملک کے لیے بہتر ہوگا، اس قوم کے لیے بہتر ہوگا وہ کیا جائے گا، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ دوسری بات جو آپ نے کی، دیکھیں ہمیں ان ڈوبتی جو ناؤ ہیں، ڈوبتی کشتیاں ہیں، ان سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ایک کشتی ڈوب رہی ہے، دوسری تنکے کو جا کے سہارا مانگ رہی ہے، تو یہ ہمیں کہیں پہ بھی کوئی ان سے پولیٹیکل تھریٹس نہیں ہے۔ ہاں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں وہ قوم کو گمراہ کرنے کے لیے ہمارے غریب عوام کے اعصاب پہ حملے کریں گے، وہاں مرہم پٹی کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور ان کا محاسبہ کرنا اور ان کے جھوٹ کو جس انداز سے وہ پروپوگیٹ کر کے وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اس جھوٹ کا احاطہ کرنا اور ان کا احتساب کرنا، یہ بھی ہماری آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے۔ ہم اس طرح نہیں کر سکتے کہ جس طرح پہلے پاور پلے میں آپ کی قومی کرکٹ ٹیم نے کیا کہ جدھر مرضی شاٹ لگائیں اور آپ جدھر مرضی ہٹ کریں، روکنے والا کوئی نہیں۔ یہ ہم پاور پلے نہیں ہے، اس میں ہمیں پتہ ہے کہ جہاں یہ ہٹ کریں گے ہم وہاں پہ اپنی ایفیکٹو اسٹریٹجی سے ان کی چوکے چکوں کو بھی روکیں گے اور وکٹیں لینے کی بھی کوشش کریں گے۔ اس لیے ہم ان کو اوپن گراؤنڈ نہیں دے سکتے کہ یہ جہاں چاہیں جس طرح مرضی میڈیا کی گراؤنڈ کو استعمال کر کے حکومت کے خلاف باؤنسر پھینکتے رہے۔ ہم نے اپنا دفاع بھی کرنا ہے اور حکومتی پالیسیز عوام تک کمیونیکیٹ بھی کرنی ہے۔ سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، ورنہ علم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی۔ پچھلے دنوں میں ایک وزیر جو ہوتا ہے وہ اپنی پارٹی کی نمائندگی کرتا ہے، اپنے ملک کی نمائندگی کرتا ہے، تو آپ کی پارٹی کے بندے نے ایک عظیم صحافی کو بڑی نقل کے اندر تھپڑ دے مارا۔ انہوں نے پوری دنیا کے اندر جو ملک پاکستان کی ہے اقوام، یہ ایک تہذیب یافتہ اقوام ہونے کا ثبوت دیا یا بد تہذیب یافتہ ہونے کا ثبوت دیا؟ دیکھیں یہ ایک صرف اس سب سے پہلے تو ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں پریس کا۔ آپ بریچ اس وقت حکومت اور میڈیا کے درمیان لاشبہ آپ کا بڑا کردار مجسمہ دیکھ رہا ہے۔ کیا آپ یہ نہیں سمجھتی کہ یہ پورے ملک کی صحافت کے اوپر یہ تماچا تھا؟ دیکھیے پرائم منسٹر آف پاکستان نے جس وقت یہ واقعہ ہوا اسی رات وہ پاکستان واپس آئے۔ آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے اس واقعے کی رپورٹ طلب کی اور نوٹس لیا اس کا، اور کل ہماری میٹنگ کے اندر انہوں نے ڈسپلیئر شو کیا اور سمیع ابراہیم صاحب کے ساتھ وہ جلد ملاقات کر کے ان کو ٹیلی فون کر کے اس کے ازالے کے لیے لائحہ عمل طے کریں گے۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ کسی کو حق نہیں ہے، وہ میں ہوں یا کوئی بھی ہو، ہمیں خاص طور پہ جو لوگ فرنٹ فیس ہیں گورنمنٹ کا یا معاشرے کا اور پارلیمنٹیرین ہیں، وہ ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں اور یہی ہمارا امتحان ہوتا ہے، اور ہمیں کسی طرح بھی وائلنس جو ہے اس کو ہم انکریج نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے ہم ایک ترجیحات طے کر رہے ہیں کہ ہمیں تصویر کے دونوں رخ کو دیکھنا ہے، اور یہی پرائم منسٹر دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایکچوئل کیا ریزنز تھی اور کیا حقائق تھے، اینڈ وٹ ایور از دی کیس۔ اس حد تک کسی کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا کہ وہ فزیکل اسالٹ کی طرف جائے، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی قیادت میں وہ ان چیزوں کو اور زیادہ کیئرفلی اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے پاس غلطی کی گنجائش بالکل نہیں ہے جو عمران خان صاحب کی ٹیم ہے۔ تو آئی ایشور یو کہ پرائم منسٹر اس معاملے کو خود دیکھ رہے ہیں، تو وہ جلد اس حوالے سے
वाज़िया लाए अमल आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान खान साहब जो है वो फजूल खर्ची के बारे में कहते हैं नहीं करनी चाहिए। आज पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, 26 रुकनी पीटीआई की पार्लियामेंट्री टीम जो है वो गई है, करोड़ों रुपए के सरकारी खर्च से गई है, वहाँ पे उनकी रहने के भी तमाम सरकारी खर्च हुआ गया। क्या ये फजूल खर्ची नहीं समझती आप? ये डिसइंफॉर्मेशन है। पार्लियामेंट्री टीम का या पार्लियामेंट्री क्रिकेट का किसी सूरत भी आपकी हुकूमत से कोई लेना देना नहीं। ये हमेशा पार्लियामेंट का इस्तेहकाक होता है और उस पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत के कुछ लोग हैं, अपोजिशन के लोग हैं और वो पार्लियामेंट की टीम है। और पार्लियामेंट्री क्रिकेट जो है वो आपकी पूरी रीजन और दुनिया के अंदर एक इनिशिएटिव है जिसके साथ हुकूमत का कोई लेना देना नहीं है और ना वो हुकूमती एक्सचेकर पे किसी 1 रुपए का भी बोझ है। वो आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो स्पॉन्सर्स हैं और जो टीम है और जो पार्लियामेंट का स्पीकर है, ये उनका इस्तेहकाक है। हुकूमत का कतई इससे कोई ताल्लुक नहीं है और मैं इस पूरी की पूरी सोच को डिस्पेल करती हूँ। मुस्तफा नवाज खोखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन पे एक मुकदमा बना जिस दिन सरदारी साहब को अरेस्ट किया गया था और वहाँ हमने भी देखा, सारी फुटेज भी देखी, कहीं भी कार्य सरकार में कोई मुदाखलत नजर नहीं आ रही थी और यही वो कह रहे थे कि हुकूमत जो इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है। आप बता दें कि वो क्या मुकदमा दर्ज किया गया था जिसके वो कल जिक्र कर रहे थे और ये इंतकामी कार्रवाइयाँ नहीं थी? देखें, इमरान खान साहब ने इस मुल्क में आके क्या किया कि जो ख्वाहिशात पे मबनी पुलिस का रोल था, जो पसंद नापसंद से जुड़ा अदालतों का इख्तियार था, उन्होंने उन सब को इससे आज़ाद कर दिया और आइन और कानून की बालादस्ती को इस मुल्क में यकीनी बनाया। जब भी कोई कानून को हाथ में लेगा तो कानून अपना रास्ता तलाश करेगा। मुस्तफा खोखर साहब को अदालतें आज़ाद हैं, बाख्तियार हैं, उन्हें पूरी उम्मीद रहना चाहिए कि अगर उन्होंने गलत कुछ नहीं किया तो अदालतें उनको रिलीफ देंगी। इसमें हुकूमत कतन ना कोई रखना डालेगी और ना रुकावट डालेगी और यही वो सोच है जिससे हम अदालत को आज़ाद करने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। बड़ा मैच ना खराब हो। आप इस वक्त देख रहे हैं इस्लामाबाद में फिरदौस आशिक आवान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उन्होंने कहा कि एक सियासी मैच रायवन में चला, एक मैनचेस्टर में हो रहा है, दोनों पर कौम की नजरें लगी हुई हैं। रायवन में जो मेल मिलाप हुआ है वो इंतशार और धड़ेबंदी की वाज़ेह निशानदही है। आज बेनज़ीर भुट्टो की रूह तड़प रही होगी। शाही दावत के बाद एलामिये में महंगाई का जिक्र खैर हुआ। आज फादर डे है और मरियम बिलावल दोनों के अब्बू ही दावत पर मौजूद नहीं थे। उन्होंने ये भी कहा कि वो अपनी कारस्तानियों की सज़ा भुगत रहे हैं। इमरान खान को इलाज का मशवरा देने वाली कनीज़ खास तौर पे ये सुन लें कि इमरान खान करप्ट लोगों के लिए बड़े प्रोफेशनल हैं और जो जो एहतसाब बढ़ेगा इनका मुश्तरका एजेंडा भी बढ़ता जाएगा। तहरीक इंसाफ सियासत में हर अदाकार से सवाल पूछने आई है।